اسلام دھرم میں عید میلاد النبی کو پاک اور عظمت والے دنوں میں شامل کیا گیا ہے۔ خاص طور پر یہ پاک موقع ہے جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک یعنی جنم دن کو منایا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس بار عید میلاد النبی 26 اگست کو منائی جا رہی ہے۔ ایسے میں 12 ربیع الاول کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے 12 وفات کہتے ہیں تو کچھ لوگ عید میلاد النبی اور اسے 12 ربیع الاول بھی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے میں جانیں گے کہ آخر 12 ربیع الاول اور عید میلاد النبی میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے سمجھیے کہ 12 ربیع الاول ایک تاریخ ہے، جبکہ عید میلاد النبی اس تاریخ یا ربیع الاول میں رسول اللہ کی ولادت کی یاد میں کی جانے والی محفل یا کارکرم کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک ضروری بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سٹیک دن اور تاریخ کو لے کر علماء میں مت بھید ہے۔ صحیح حدیث سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی تھی، یعنی پیر کے دن۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی، یعنی پیر کو آپ کی ولادت ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ کو لے کر ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جو اسے نشچت روپ سے آپ کی ولادت کی تاریخ کو بتاتا ہو۔ قرآن میں سورہ یونس کی آیت 58 میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ میلاد کے جائز ہونے کی رائے رکھنے والے کئی علماء اس آیت کو بھی ایک نارمل آدھار کے طور پر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ پوری انسانیت کے لیے اللہ کی رحمتیں، اسی وجہ سے مصر کی دارالافرا جیسی سنستھائیں میلاد کی یاد منانے کو جائز اور مستحب مانتی ہیں۔ وہ قرآن پڑھنے، سیرت بیان کرنے، درود پڑھنے اور کھانا کھلانے جیسی چیزوں کو جائز طریقہ مانتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم دلیل وہی سوموار والی صحیح حدیث ہے۔ نبی اپنی پیدائش کے دن کو یاد کرتے ہوئے سوموار کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اپنی ولادت کی نعمت پر شکر ادا کرنا سنت سے ایک آدھار رکھتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ بڑے علماء میلاد کے ہر سال ایک خاص دھارمک آیوجن جیسے کہ جلوس کو صحیح نہیں مانتے۔ ان کا ماننا ہے کہ نبی، صحابہ اور پہلی نسلوں سے اس طرح کی سالانہ محفل کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے وہ اسے بدعت کہتے ہیں۔ حالانکہ یہاں بھی بات اتنی سیدھی نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر العسقلانی سے میلاد کے بارے میں ایسی رائے نقل کی گئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس کی مول شکل پہلے لوگوں سے ثابت نہیں تھی، لیکن اگر اس میں اچھے اور شریعت کے مطابق کام ہوں اور غلط چیزوں سے بچا جائے تو اسے ایک اچھی نئی پرتھا کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول ایک تاریخ ہے، میلاد النبی اس تاریخ یا ربیع الاول میں نبی کی ولادت کی یاد میں منانے والا جشن ہے۔ اور سب سے ضروری بات، 12 ربیع الاول کو نبی کی ولادت کی نشچت تاریخ کہنا ایک الگ مسئلہ ہے، جبکہ پیر کو ولادت ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس لیے اس مدعے پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کو ترنت غلط یا گمراہ کرنے کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ میلاد کے حکم کو لے کر علماء میں کئی اختلاف موجود ہیں۔ اگر کوئی میلاد میں قرآن پڑھتا ہے، سیرت سناتا ہے، درود پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو جائز ماننے والے علماء اسے نیک کام مانتے ہیں۔ دوسری طرف جو لوگ اسے دھارمک آیوجن کرتے ہیں جیسے کہ جلوس نکالتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، اس کو کئی علماء منع کرتے ہیں۔ وہ اسے سنت سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑنے کو بہتر سمجھتے ہیں۔ فی الحال آپ کا کیا ماننا ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔